بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ویورز. آج میں آپ کو جگر کی جو کمزوری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور جگر کے جو امراض ہیں جیسے ہیپاٹائٹس اے ہے, ہیپاٹائٹس بی ہے, سی ہے اور اس کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں جو مشاہدے اور ریسرچ میں آ چکی ہیں, تو ان سے بچنے کے لیے اور ان کے علاج کے لیے جو ایک علاج کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ میں اس کے جو آسان اور رزلٹ دینے والے نسخہ جات ہیں وہ آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے, شیئر کیے جائیں گے. تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ساری بات کی صحیح سے سمجھ آ سکے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جگر کا مسئلہ ہے یہ کن لوگوں کو ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیسے جانچ کی جائے کہ جگر کا مسئلہ ہے مجھے. تو سمپل ہے, بہت سمپل ہے. اس کو آپ کی گھر کے کوئی بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے بزرگ ہیں اور آپ کی فیملی کے دوسرے سمجھدار لوگ جو ہیلتھ اویئرنیس رکھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے. سب سے پہلی جو علامت پیدا ہوگی نا جگر کی خرابی کی وہ یہ ہوگی کہ انسان کی رنگت تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے, رنگت پھیکی ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلا جو اس کے اندر ایک علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے. اس سے بھی پہلے کیا ہوتا ہے, منہ کا ذائقہ خراب رہنے لگ جاتا ہے. منہ کا ذائقہ خراب رہنے کے ساتھ ساتھ منہ میں پانی بھرنا اور کبھی کبھی وامٹ ہو جانا اور غذا کا ٹھیک سے ہضم نہ ہونا, یہیں سے ابتدا شروع ہو رہی ہوتی ہے. ابتدا میں اگر اس کی کیئر کی جائے تو معاملہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتا اور یہ جلدی جو ہے امپرومنٹ ہو جاتی ہے. ابھی یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ بڑھ رہا ہے جگر کی خرابی کی جانب. نظام ہضم کا اصلاح کا خیال رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہی اصل میں اس جگر کے مرض سے بچ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جگر کا جو ہے احتیاط حفاظت کے لیے صاف پانی جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. صاف پانی جو پیے گا وہ جگر کے امراض سے بچے گا اور ساتھ بہت سے دوسرے امراض سے بھی بچ جائے گا. تو صاف پانی پئیں, پانی ابالا ہوا پئیں ہمیشہ اور 10 منٹ تک وہ اچھی طرح بوائل ہونے والا پانی چھان کے استعمال کرنے سے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں ہیلتھ کے وہ نہیں ہوتے زیادہ. دوسرے نمبر پہ جو ایک کامن دیکھی گئی ہے جو سمٹمز ہیں ان میں یہ ایک ہوتا ہے کہ آنکھوں کی رنگت میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. آنکھوں کا یہ جو وائٹ بال ہے لائٹ یلوش ہونے شروع ہو جاتی ہے. یہ ایسے سمجھے کہ جائنڈس ہو گیا, پیلیا ہو گیا, اس کی یہ ایک نشانیاں ہوتی ہیں. پھر تیسرا جو جگر کی خرابی کا ایک اہم مطلب میں آپ کو علامت بتاؤں وہ یہ ہوگی کہ وزن تیزی سے یا بڑھنا شروع ہو جائے گا یا کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں کامن دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو یہ جن پیشنٹس کا یہ مسئلہ ہے اس کے پیچھے میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جگر کی خرابی کی وجہ سرد گرم ہوتی ہے. سرد گرم کیوں ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے جو شادی شدہ ہیں ان کا جگر خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے انہوں نے جو جنسی عمل ہے اس کے فوراً بعد پانی پیا ہے, ٹھنڈے سرد گرم کا خیال نہیں کیا. اور جو نابالغ ہیں ان کو جگر کا مسئلہ ہوتا ہے پانی کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے, گندی کٹے گلے سڑے پھل کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے, اور خاندانی جو مطلب ایک چل رہا ہے جن کا یہ وائرس ان کو بھی یہ مطلب اس طرح ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں ہوں, میرے ایک اللہ نہ کرے کوئی قریبی رشتہ دار ہے انفیکٹڈ ہے, میں اس کے ساتھ باہمی میل جول رکھتا ہوں, اس حد تک تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر میں اس کا گلاس یوز کرنے لگتا ہوں, اس کا ریزر بلیڈ یوز کرنے لگتا ہوں, یا کوئی ایسا میرا جو ہمارے گھر کا چھوٹا بچہ جیسے نابالغان ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوا تو وہ گیا حجام کے پاس, حجام نے اس کو ہیپاٹائٹس بی سی والے انفیکٹڈ بلیڈ کا اور یا اس ریزر کا یوز کر دیا
اس بچے کو کینچی سے کٹنگ کے دوران اس کے جو ہیں بالوں میں کٹنگ کے دوران تھوڑی سی وہ پرک ہو گئی کینچی، جو کہ اکثر یہ کامن ہے، چپ جاتا ہے اور بلیڈ سے کٹ لگ جاتا ہے، تو بس یہ اسباب بن جاتے ہیں، یہ جو خون میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، مطلب یہ وائرس جو ہے داخل ہو جاتا ہے ہماری انٹرنل باڈی میں، اور اس کے بعد پھر یہ جا کے دوران خون کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا جگر تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد جگر کی جو صحت ہے آہستہ آہستہ وہ معیار سے لیول سے نیچے گرتی جاتی ہے، اور انسانی صحت بھی ساتھ ساتھ ڈکریز ہوتی جاتی ہے، خراب ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ جو جگر کا مرض ہے اس کو آپ نے ابتدا میں روکنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں قبض ہوگی، قبض اگر ہے یا ایک دم موشن لگتے ہیں فوراً کیئر کریں، اپنی موشن کو فوراً روکنا نہیں ہے، قبض کو فوری توڑنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک اصول بتا رہا ہوں، میری 30 سالہ جو پریکٹس ہے حکمت میں، تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہوں، پرسنل ایکسپیرینس ہے، اساتذہ کی رہنمائی ہے، اور ساتھ جدید جو ریسرچز ہیں ان سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک دم توڑنا ہوتا ہے، جلاب لینا، جلاب لینے سے قبض جو توڑے گا اندر سے بدن کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو فوری ایمرجنسی کی حالت میں ہی لیا جا سکتے ہیں جلاب، ورنہ نہیں لینا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیئر کرنی ہے، لوز موشننگ ہو رہی ہے تو پانی کی طرف توجہ کریں، پانی ابلا ہوا پئیں، نمکول کا استعمال کریں، اور غذا نرم استعمال کریں، ہضم کا خیال رکھیں، جتنا ہضم ہو سکے اتنا لیں، کم لیں، تھوڑا تھوڑا لیں اور بار بار لے لیں، وہ ہضم ہو، نئی بھوک لگے پھر وہ لے لیں، بس یہ آپ کی پہلی احتیاط ہے۔ دوسری جو ہے جنسی جو تعلقات ہیں انہیں میانہ یا اعتدال رکھیں، بچے زیادتی سے، اوور ایٹنگ سے بھی بچیں، اور زیادہ تلی گھی والی چکنائی والی چیزوں سے بھی بچنا ہے آپ نے، تو یہ احتیاط آپ نے لازمی رکھنی ہے۔ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پانی کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں آپ نے پانی تو ہے کہ کنٹینیو سارا دن یوز ہوتا رہے گا۔ ڈائٹ میں کیا لینا ہے؟ ڈائٹ میں آپ نے تازہ رسیلی ہرے پتوں والی فروٹس اور سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، وٹامن سی کا یوز کرنا ہے، اس کے علاوہ ایسے مشروبات استعمال کریں جن کے اندر الکوہل نہ ہو۔ سوڈا واٹر اس مرض میں اچھا ہوتا ہے، اگر آپ مثال کے طور پہ سوڈا واٹر جو ہے یہ یورین کے جو ٹریک ہے اس کو صاف کرتا ہے، یورین کے نظام کو فعال کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے جو فاسد مادے ہیں وہ پیشاب کے راستے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب جو پیشنٹ آپ کا پانی نہیں پیتا، آپ اس کو شربت بزوری میں پانی میں مکس کر کے پلا دیں، پیے گا، وہ پانی زیادہ پیے گا، گھنٹے گھنٹے بعد پیے گا۔ ایک دفعہ شربت بزوری کا گلاس پلایا، اگلے گھنٹے آپ نے سادہ پانی کا گلاس پلایا، اس کے اگلے گھنٹے آپ نے گھر میں لسی بنا لیں، وہ پلا دیں اس کو، یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد بیٹھیں نا تھوڑی دیر، 20 منٹ تک کے لیے اجازت ہے، بیٹھیں، 20 منٹ کے بعد ورکنگ شروع کر دیں، ذرا تھوڑا چلیں پھریں، غذا کو ہضم کریں۔ اس کے بعد سب سے جو بڑی بات ہے، جگر کا جو مسئلہ ہے، ٹینشن نہ لیں۔ جگر کے امراض میں جب ہمارا پیشنٹ مایوسی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جو امپروومنٹ کے جو لیول ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے، پروسیس سلو ہو جاتا ہے، بے شک وہ ادویات کا یوز کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، مایوسی والا عنصر پیدا ہو گیا ہے، تو اس مایوسی کے جو فیز ہے اس کو تیزی سے ختم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے آپ کو خوشگوار ماحول میں اس کو رکھیں، اور ہر وقت بھی پازیٹیو رہیں۔ دیکھیں جو بھی معاملات ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، خدا تعالی کے کنٹرول میں ہیں، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہیں۔ دعا سے اور دوا سے مسائل کا حل بہت آسان ہے۔ جہاں دوائیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو دعائیں جو ہیں وہ انسان کے لیے وسیلہ بنتی ہیں صحت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا صدقے کا اہتمام کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یعنی پازیٹیو رہیں، پازیٹیو رہنے سے ہی انشاءاللہ آپ کو امپروومنٹس ملیں گی۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سرد گرم سے آئندہ کے لیے بچنا ہے. سرد گرم سے بچنا ہے. وہ کیسے بچنا ہے؟ گرم کھانا کھایا ہے، گرم کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس کھانے کو اپنے ٹیمپریچر کو نارمل رکھنے کے لیے ایک دم ٹھنڈی چیز نہیں لینی، وہ کیئر کرنی ہے. بہت ٹھنڈی چیز کھائیں نہ، جگر یقین کریں ایسے سکڑنا شروع ہو جائے گا آپ کا. تو بچنا ہے آپ نے اس سے. اپنے جگر کی صحت کے لیے پانی صاف پینے کے ساتھ ساتھ آپ نے چکنائیوں کا استعمال نہیں کرنا، لیکن دودھ کا استعمال کرنا ہے. دیکھیں دودھ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. معمولی مقداروں میں دودھ فائدہ مند ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل اتنی کیئر کرو، اتنی پرہیز کرو کہ بس ابلی ہوئی سبزیوں کے علاوہ کچھ نہ کھاؤ، ایسا نہیں ہے. طاقت کے لیے آپ سوپ بھی پی سکتے ہیں، اس میں چکنائی کام ہو. غذا میں آپ نے آسانی سے ہضم ہونے والی غذاؤں کا استعمال رکھنا ہے. اور خاص طور پہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا شربت دینار، اس کا مسئلہ کے لیے بہت اچھا ہے. شربت بزوری بہت اچھا ہے. ہمدرد کی صافی بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ اور ادویات ہیں جیسے حب قبض نشادری ہے، یہ اس مرض میں بہت ہی اچھی ہے. ہر غذا کے بعد استعمال ایک آدھ گولی کر لیں پانی کے ساتھ. ایک ٹیبلٹ یوز کرنے سے آپ کو بہت اچھے فوائد ملیں گے. جگر کا نظام ہے، وہ جگر کے سدے جو ہیں، جگر کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کے استعمال سے صاف ہو جاتی ہے اور وہ سدے نکل جاتے ہیں، خرابی نکل جاتی ہے، فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں. تو باقی اس کی جو سمٹمز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ معالج سے جب ملتے ہیں تو معالج آپ کی کریٹیکل کنڈیشنز سمٹمز کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیئر کرتا ہے اور آپ کو مزید رہنمائی کرتا ہے. اس کے رہنمائی کو فالو کریں، اس کے جو ہدایات ہیں اس کو فالو کریں. اور اب میں آپ کو جو پراپر ایک نسخہ ہے چل رہا ہے ہمارے پاس جگر کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہربل ہے، دیسی ہے، اور سائنسدانوں نے اس پہ بہت سے تجربات کیے ہیں. اس کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آتھینٹک ریزلٹس کا حامل ہے یہ نسخہ. تو وہ یہ ہے کہ آپ نے شربت بزوری کا استعمال اس لیے کرنا ہے کہ نظام اخراج صاف رہے. اور ایکٹرین ایک ہمارے پاس دوائی ہے جو جگر کے مرض کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے، اور اس کا استعمال، اس کی جو باکس ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. اپنے معالج سے مشورے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں پلیز ان کو ضرور فالو کریں. اس کے بغیر دوا کا بھی فائدہ اتنا نہیں ہوگا. اگر ان کو فالو کیا تو دوائی کا فائدہ 2 چند یعنی 2 ٹائم اس کی سپیڈ ہے جو بدن میں اثر پذیری کی بڑھ جائے گی اور آپ کو بہت اچھے اس کے ریزلٹس ملیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں. اپنی صحت کا خیال رکھیے، وقت کی پابندی کیجیے. اللہ حافظ.